بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس بھی آ گئی۔ اچھا اگلا سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا سورہ اباسا کھولنے سر جی اس کی سر پہلی سے لے کے نا جی 11ویں آیت تک آپ پڑھ لیں، جی جی پہلی سے لے کے 11ویں تک۔ جی اس میں یہ ہے کہ آپ دکھائیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے، اہل تشیعوں میں کیا ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں تو یہ تواتر ہے کہ یہ آیات کریمہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جی اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ان آیات کے بعد یعنی کہ اہل تشیع کا جو علم غیب کا عقیدہ، جی ائمہ کا مفہوم انقطاع ہونا، کل تصرف ہونا، اور اس کے علاوہ توحید والے سوال تھے لیکن ابھی وہ ٹائم کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان سے بھی جو ہے بعض اوقات ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما دیتا ہے، ان کو گناہ نعوذ باللہ اس بات کا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں جو اہل تشیع نے عقیدہ گاڑ رکھا ہے معصومیت کا، اس کی تو دلیل ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے نبی جو ہیں ان سے بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کی تھوڑی سی اس پہ ان کو ہدایت فرماتا ہے، تھوڑی سختی کے ساتھ ہدایت فرما دیتا ہے، تو اسی طرح ان میں غیب کی بھی وہ کہتے ہیں نفی ہے۔ تو آپ یہ ذرا پڑھیں کہ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں سورہ اباسا 1 سے 11 یہ آیت آپ پڑھیں کہ جو نبینا یعنی تشریح آئے ہیں ترجمہ یہ کس کے پاس ہے؟ اس نے شروعی اختیار کی 11 تک پڑھیں آپ۔ اور منہ پھیر لیا ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، اور آپ کو کون سی چیز بتا، یعنی ترجمہ آپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے جی پڑھیں، ورنہ قرآن کی آیت کیونکہ معنی آپ کو سمجھ نہیں ہے، ورنہ میں آیات یا نہیں پڑھتا۔ ترجمہ پڑھیں سر۔ ہاں جی آپ کی سہولت کے لیے۔ اچھا جی، آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا، اور نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے، اور جو میرا خیال ہے یہ پوری سمجھ آ گئی ہے۔ نہیں وہ سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں، اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا اس سے آپ بے رخی کر رہے ہیں، ایسا درست ہرگز نہیں۔ یہ یاد یقینا نصیحت ہے، پس جو چاہے انہیں یاد رکھے، یہ محترم صحیفوں میں۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کس سے بیان ہو رہا ہے؟ درست ہرگز نہیں۔ یہ اس کا بیان کس سے ہو رہا ہے؟ جی جی سنی مصادر میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رئیس روسا جو تھے ان کے ساتھ یعنی اسلامی تعلیمات پر یعنی بعض مباحثت دعوت دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کیا نام ہے وہ عبدالرحمن بن ابن مکتوم، جی عبداللہ ابن مکتوم نہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے جی، وہ آگے، اور جب وہ آیا تو وہ اپنی یعنی باتوں میں نا وہ اصرار کرنے لگا، یہ تو حضور نے اس سے یعنی کیا نام ہے وہ ترش روئی اور بے رخی یعنی کی یہ کہ یہ خطاب جو ہے وہ حضور کو ہے کہ اے نبی آپ نے یعنی کیوں کیا نام ہے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا اس سے، یعنی یہ حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، حضور کو یعنی کیا ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہہ لیں، یا حضور کو سخت لہجے میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ سنی مصادر میں مولانا مودودی نے لکھا، باقی قدیم تفسیروں میں یہ ہے۔ ہمارا شیعہ کا موقف متفق علیہ موقف ہمارے مراجع نے بھی دیا ہے، اور باقی ہمارے یعنی قدیم مفسرین نے بھی دیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یعنی حضور تشریف فرما تھے اور ایسے یعنی بات ہو رہی تھی، اور عبداللہ بن مختوم بھی کیونکہ نابینا تھے تو وہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اموی رجل من بنی امیہ تھا، تو بنی امیہ میں سے ایک بندہ آیا اور وہ اس کے ساتھ نا وہ بڑی یعنی کرنے لگا، یعنی کہ یہ کیوں بیٹھا ہے حضور کے پاس یہ وغیرہ، تو اللہ نے اس کو یعنی مخاطب کیا ہے، کیونکہ اگر رسول کو ہم کہیں کہ اس کے مصداق جو ہیں حضور ہیں، اور الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ حضور سے اللہ یعنی کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ خلق عظیم میرا یعنی جو رسول ہے یہ خلق عظیم یعنی اخلاق اور رحمت للعالمین ہے میرے، یعنی بخاری میں ہے کہ ایک کافر نے حضور کو ادھر سے وہ پٹا ڈالا اور حتیٰ کہ آنکھیں بھی نکل آئیں، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا، آج تک حضور نے کسی کافر کو واصل جہنم نہیں کیا ہے بھائی، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی،
یعنی بمانا کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ خلق عظیم تھے ایسے یعنی تو شروع ہی اللہ یہ کہیں اپنے نبی کو نہیں تو یہ جو آگے ہے کہ یہ یعنی آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عموی پہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے لوگوں کے تحت کی۔ دیکھیں یہ تو قرآن میں آپ کی بات ہی نہیں بیٹھ رہی، بالکل نہیں بیٹھ رہی، نہیں دیکھیں وہ جو بالکل ہی نہیں بیٹھ رہی نا، وہ جو نہ وہ آپ جو یہ اگلا پورا موقع پڑھ لیں دیکھیں نہیں یا تو آپ اس پہ کوئی روایت پیش کر دیں۔ دیکھیں یعنی جواب قرآن ہے نا سر، قرآن کا نہیں دیکھیں نا جی، لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ قرآن اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، کس کی یعنی کس کی ذمہ داری نہیں؟ نبی کا ذمہ داری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی قبول کرے۔ اگر وہ پاکیزگی اللہ پاک یہ اختیار فرما نہ رہے بھی ہیں، کرے تو آپ پر کوئی ذمہ اللہ داری پاک فرما رہا ہے کہ آپ وہ جو ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا یعنی رسول کا کام ہے ابلاغ یعنی پہنچانا، نہیں پہنچانا ہوگا حق یعنی پہنچانا، یعنی اس سے سنیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو آپ کے پاس شخص آیا نا، جو کہ یہ پورا قرآن کا سیاق سبق دیکھے نا، اس نے تشریف تیار کے منہ پہ لیا ایک نبینا کے اس کے پاس آنے پر، اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ کسی کی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت سے فائدہ دیتی، اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ یعنی جو شخص آیا تھا جس کی آپ سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں اس کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کا کام ہے صرف بیان کرنا، یہ نہیں مانتا جنوں میں جائے، اختیار نہ بھی کرے جو قرآن میں جگہ جگہ ایسے یاد ہے، قرآن میں جگہ جگہ ایسی آپ سے کوئی ذمہ داری یعنی دیکھیں نبی لیکن وہ کہتے ہیں جو نبینا آیا تھا وہ زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو آپ جو ہے نہیں دیکھیں نبی جو ہے وہ یعنی ذمہ دار ہے دین کا، نبی ذمہ دار ہے۔ اللہ نے جو انسان کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے اور وہ بھی امام الانبیاء، اللہ یعنی یہ فرما رہے ہیں اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالی نبی جو ہے وہ یعنی تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئی ہیں، جو زکی نبی تمہارا تزکیہ کرے، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یعنی معلم کتاب وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، بالکل صحیح، یعنی تمہیں کتاب کی تعلیم دے، تمہیں یعنی پاکیزہ بنائے۔ تو یہاں جناب نفی ہو رہی ہے کہ اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ادھر جناب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم یعنی میرا رسول جو ہے وہ معلم ہے ان کا، ہے جی پاکیزگی یعنی تمہاری یعنی کیا ہے یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے ان کا، وہاں تو تزکیہ فرما رہا ہے، لہذا یہاں مذمت ہو رہی ہے حضور۔ ہاں بالکل، یعنی حضور خلق عظیم، حضور نے کسی دشمن کو ایسا نہیں کہا۔ جی ہاں ولی نہیں جو سنی مصادر میں آیا نا سنی وہ یہ ہے، جو ہم نے جو سنا ہے نا وہ صرف والا تو وہی ہے جو میں نے نہیں میں آپ کو بتا دوں، وہ صرف اتنی بات ہے کہ ایک سردار آیا ہوا تھا یا کوئی گروپ یا کوئی سرداروں کا گروپ بیٹھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ یہ چاہتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، نہیں وہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ بھی حدیث نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ یہ بتایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، علامہ صاحب بہت ماشاءاللہ علی میں بتا دیں گے، جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ آپ یہ نارمل ہم نے تو سادے بندے ہیں جامع علی میں نہیں، ہم نے ڈاکٹر سرار صاحب وغیرہ کی تفسیریں سنی ہیں، جنہیں سب کچھ سنا ہے، اور وہی کہتے ہیں جی کہ یہ شخص بیسیکلی کوئی آیت ہے جو یہ نبینا ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ انجینئر صاحب تو ایک جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، اب میرے پاس کسی بھی سٹیٹس کا شخص آئے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ عبداللہ بن مکتوم ٹائپ کا بندہ ہے، میں اس کو فل پروٹوکول دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی سخت آیات قرآن میں اتاری ہیں کہ اللہ پاک دور کیا کر رہے ہیں نہیں تو شروع اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس کو وقت دے رہے تھے نہ بینا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو بتا نہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو بتاتا نا، وہ یہ بات اس طرح سے تھی، وہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو وفد تھا وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جذبے کے تحت چاہتے تھے کہ اگر یہ پاورفل طبقہ آ گیا اسلام میں تو اسلام کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور وہ جو شخص ہے وہ تو ان سے بے پناہ محبت ہی رکھتا ہے، مخلص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے وہ نبینا ان کو نہیں نظر آیا یہ کون بندے بیٹھے، ان کو کیا پتا ہے نبینا شخص کو کیا پتا ہے، تو انہوں نے 2-3 دفعہ جب دخل دیا تو آپ سے فرمایا مطلب چاہ کہ بھئی اب میں ان کو توجہ دوں، تو اللہ پاک نے وہاں پہ آیت اتار دی کہ تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کوئی سردار ہے تو اپنے گھر میں سردار ہے، میرے لیے جو میرے لیے پروٹوکول ہے، میرے لیے وہ شخص
ٹھیک ہے سمجھ آ گیا، زیادہ پیارا۔ سمجھ آ گیا ہے نا، سمجھ آ اب گیا۔ آپ فرمانے اب کی دیکھیں تو یہ امید اب آپ دیکھیں کو۔ اب دیکھیں اچھا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں۔ آپ کا موقف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو موقع ہے اور دلیل کے ساتھ ہے، ایسے نہیں ہے، یعنی دلیل کے ساتھ ہے کہ رجل من بنی امیہ کوئی اور ہے، حضور نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث ہے آپ کے پاس؟ حدیثیں بھی ہیں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث موجود، بس ٹھیک۔ اور پھر ہمارے نجف کے قوم کے مراجع کا بالکل یعنی فتاوے میرے پاس موجود ہے، بالکل وہ کیا ہے صراط النجات میں موجود ہے۔ یہ یعنی آیت جو ہے یہ اس کی نفی کرتی ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں، پھر حضور یعنی خلق عظیم کے مالک تو شروعی پتہ نہیں ہے یہ ایسا، لہذا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد یعنی حضور نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بس